جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ، کتنی عبادت کرنی ہے، کتنی عبادت ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے پیغمبر، آپ بذات خود بھی اور اپنی امتیوں کو بھی بتا دو کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو جو کہ تمہارا رب ہے، اور سجدے کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، عبادت کیا کرو۔ عبادت کتنی کرنی ہے؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اتنی عبادت کرو، یہاں تک عبادت کرو کہ آپ کی زندگی کا آخری سانس بھی عبادت میں گزرے، موت کا آخری لمحہ بھی عبادت کے اندر گزرے، موت کی دیوار تلک، آخری سانس تک ہم سے عبادت مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادات کیا کرتے تھے، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا دنیا میں مقام، آپ کا جنت میں مقام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ جنت کے اندر سب سے بلند مقام، مقام محمود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے گا، لیکن پھر بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت شان بخشی ہے، بڑی رفعت عطا کی ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں پھول جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے۔ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ تو میں ان عبادات کے ذریعے، ان نمازوں کے ذریعے، اس تہجد کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے رب کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن آج لمحہ فکریہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ پہلی بات کہ ہم عبادات کر کے راضی نہیں، ویسے کنی کتراتے ہیں نمازوں سے، ویسے کنی کتراتے ہیں دوسری عبادات سے، اور اگر عبادات کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ لمبی چوڑی عبادات کرنے کا فائدہ نہیں۔ ہر مہینے میں کچھ دن اور کچھ راتیں خاص کر دی گئی ہیں، کچھ ایسے مواقع لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیے گئے ہیں کہ اگر آپ ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر روزہ رکھ لو گے، نماز پڑھ لو گے، ذکر و اذکار کر لو گے، یہ تسبیح پڑھ لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عبادت ہم سے مطلوب ہے کہ ہم سن بلوغت سے لے کے موت کی دیوار تک، آخری سانس تک اللہ کی عبادت کریں۔ سن بلوغت سے پہلے بھی ہم سے عبادت مطلوب ہے۔ والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو دین کے قریب لے کے آؤ، ان کو 7 سال کی عمر میں نماز کا کہو، ساتھ میں لے کے جاؤ، 10 سال کی عمر میں سزا دو۔ حالانکہ یہ سن بلوغت نہیں، لیکن ایک روحانی تربیت کے لیے، ایک دینی تربیت کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن جب بلوغت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے گی، ہمارا نامہ اعمال کھل جائے گا اور ہماری ہر اچھائی اور برائی کو لکھا جائے گا۔ تو اس جگہ سے لے کے، اس پوائنٹ سے لے کے موت کی آخری دیوار تک، سانس کی زندگی کی آخری سانس تک ہم سے جو ہے وہ عبادت مطلوب ہے، نہ کہ چند دنوں میں، نہ کہ چند خاص راتوں میں۔ ابھی شعبان کا مہینہ ہے، تو شعبان کے مہینے کا اعلان ہوتے ہی ہمارے سرکاری چینلوں کے اوپر اعلان کر دیا گیا کہ شب برات فلاں تاریخ کو آئے گی۔ شب برات جو کہ شعبان کے درمیان میں آنی ہے، ہمیں اس دن کی تیاری کا کہہ دیا گیا ہے، ہمیں اس دن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے جو پہلے دن ہے، ان دنوں میں بھی ہمیں عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو دن ہے ان دنوں کے اندر بھی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس ہر عمل سے بچنے کی توفیق دے جو عمل سنت سے ثابت نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں،
اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ لوگوں، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین ہادی و مرشد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، اور سب سے بہترین جو عبادت ہے وہ سنت ہے، اور جو چیز سنت کے مخالف آتی ہے بدعت، جس کو نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، اگر آج کے مسلمان اس کو کریں گے تو پیغمبر کا پھر جو ہے خطبہ حاجہ کے اندر مشہور و معروف مقولہ کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ معاملات عبادات کے اندر نئی نئی عبادات گھڑنا یہ بدعات ہیں، اور بدعات انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، گمراہی انسان کو جہنم لے کے جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔